الله تعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم. سنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، سنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین تیری آسمان تیرا، کائنات میں موجود ہو عدم تیرا، جو تیرا کھا کر تیرا شکوا کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان المبارک عطا کیا، اور پھر ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری الوداعی جمعہ اللہ رب العزت کی رحمتوں بھرا، برکتوں بھرا، جو ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو بھی جانے والا ہے، میں جا رہا ہوں تو بھی جانے والا ہے، یا رب معاف کر دے، باطن کو صاف کر دے، یا رب معاف کر دے، باطن کو صاف کر دے، دل چوٹ کھا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، دل چوٹ کھا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، روزہ، نماز، تسبیح، قرآن سب یاد آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، یا رب معاف کر دے، باطن کو صاف کر دے، دل چوٹ کھا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ سامعین حضرات، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یا اسی کو کوئی وبال پڑ جاتا ہے تو پھر وہ معافیاں مانگتا ہے، آخری اپیل اور درخواست جو اس کی ہوتی ہے وہ معافی کی ہوتی ہے، استغاثہ جو دائر کرتا ہے وہ معافی کا کرتا ہے۔ پہلے بندہ سب محنتیں کرتا ہے، دنیا میں ہر کام ہر جتن کرتا ہے، کام نہ بنے، صلح کرنی ہو تو کام معافی پہ ختم ہوتا ہے۔ تو آج کا آخری جمعہ جو الوداعی جمعہ ہے، آج کا موضوع صرف یہی ہے کہ وہ رب معاف کرنے پہ قادر ہے۔ کون سے ایسے اسباب ہیں ہم انہیں اختیار کریں، وہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے؟ کون سے وہ ایسے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کریں، جہنم سے ہمیں آزادی ملے اور جنت کا راستہ مل جائے، جنت کا راستہ آسان ہو جائے؟ کون سے ایسے اسباب ہیں؟ دن رات غلطیاں خطائیں کرنے والا گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، باغی بغاوت کرتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، اور اس کی زندگی ساری گناہوں میں گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ رمضان بھی گزر گیا اس کی زندگی سے، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ میری زندگی سے ایک رمضان کم ہو گیا ہے، میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں، مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا دوں، مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کے سامنے رو کر گڑ گڑا دوں۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، مالکی ارض و سما کس بات کا اعلان کرنا ہے، کس بات کا پیغام دینا ہے؟ رمضان المبارک کا آخری جمعہ سننے والی اور سننے والوں، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دیجئے۔ اللہ کس بات کی خبر دینی ہے؟ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں جو میرے
بندوں کو معاف کرتا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں جو دل اپنا صاف کرتا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں جو میرے گھر میں آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اخلاق کو اپنے دامن سے نہیں چھوٹنے دیتا، اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہے، میں اسے معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ وہ معافی کا طلبگار تو بنے، وہ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، اس کو یہ پیغام دیجئے، یہ مالک کا پیغام دوسرا پیغام ہے، معافی کا پیغام ہے، غافر الذنب قابل التوب، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بخش دیتا ہوں، توبہ تیری قبول کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تو معافی کا طلبگار بن جائے، توبہ کرنے والا بن جائے، توبہ کرنے والا تو بنے گا، میں تیری گناہوں کو، تیری خطاؤں کو مٹا دوں گا، تواب الرحیم بن کر تیری توبہ کو بھی قبول فرماؤں گا۔ اللہ مجھے ایسا تائب بنا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں ایسے توبہ کروں گناہوں سے، میں ایسے معافی مانگوں گناہوں سے جیسے میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے میں حضرات آپ کو پیغام دیتا جا رہا ہوں، دنیا میں انبیاء کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسی بیوی نہیں ہے، کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس سے خود گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک، اول سے لے کر آخر تک دنیا کے یعنی دن چڑھتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور غروب ہونے تک، رمضان کے آغاز سے لے کر رمضان کے اختتام تک دنیا میں گناہ ہوتے ہیں، خطا کار خطا کرتے ہیں، انسان نسیان بھولتا ہے، خطائیں کرتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے رب کے در پہ آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت کا طلبگار بن جا، میری رحمت کا امیدوار بن جا، میری رحمت کا امیدوار تو بنے گا، میں رب غفور اور غفار بن کر، تواب بن کر، رحیم بن کر تیری توبہ کو بھی قبول فرماؤں گا، تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو معافی کا طلبگار بن جا، شرط یہ ہے جیسے رمضان مجھے یہ پیغام دیتا ہے، روزہ مجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کچھ کھایا نہیں، تمام کو اختیار کیا ہے، میں نے ہمیشہ اختیار کی ہے کہ میں نے کھانا نہیں ہے، مجھے روزے نے منع کیا میں نے پینا نہیں ہے، میں نے تمام اختیار کیا ہے، یعنی ہمیشہ اختیار کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ معافی کا طلبگار ہمیشہ کے لیے معافی کا طلبگار بنا رہے، اس کی رحمت کا طلبگار بنا رہے، تو پھر وہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی المغفرہ، میں تجھے تیرا رب ہو کر تجھے مغفرت کا دعوت دیتا ہوں، تیرا رب ہو کر تجھے مغفرت کی طرف بلاتا ہوں، اسباب تو اختیار کر لے، سرٹیفکیٹ مغفرت کا رب العالمین عطا کریں گے، سرٹیفکیٹ مغفرت کا رب العالمین تیار کریں گے، وہ بطاقہ، وہ پرچی، وہ اعمال نامہ جو تیرے ہاتھ میں مغفرت کا ہوگا، شاید تیری اور میری نجات کا ذریعہ وہی بن جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ الوداعی جمعہ کو میری بخشش کا ذریعہ بنا، میرے احباب کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس جمعہ کو میرے اور آپ کے لیے رحمت کا پیغام بنا، اللہ میرے اور آپ کو، آپ کے لیے اس آخری جمعہ کو جو الوداعی جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اللہ اس کو میرے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا۔ اے مالک ارض و سما، وہ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کروں تو تو مجھے معاف فرمائے گا؟ مالک ارض و سما فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غفور ہوں، میں رحمتوں کا اعلان کرتا ہوں، تیرے گناہ میری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تیرے گناہ کم ہیں، میری رحمتیں زیادہ ہیں، تیری خطائیں کم ہیں، میری مغفرت تجھے زیادہ ہے، تیرے گناہ پاک کالے سیاہ کرتوت تھوڑے ہیں، میری
رحمت بہت وسیع ہے، اس کو میری رحمت جو ہے کہ میرے غضب پہ غالب آ چکی ہے، میرا غضب، میرا میری ناراضگی ٹھنڈی ہو چکی ہے، میں 99 ماؤں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، تڑپتی ہوئی ماں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرا ہو کر کسی غیر کے در پہ جائے، تو میرا بن کر میرے در پہ آئے، میرا بن کر زندگی گزارے، تو میں تجھے رحمت کا پیغام دیتا ہوں، میں تجھے بخشش کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے پتری سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے لگتے جگر، جس کا کھائے اس کا گیت گائے، جس کا کھائے اسی کے در پہ سر کو جھکائے، جس کا کھائے اسی کے سامنے گڑ گڑائے، جس کا کھائے اسی کے سامنے اپنی آرزوئیں، امیدائیں، تمنائیں اسی کو سنائے، اسی سے اپنی معافی کا طلبگار اور اسی سے اپنا کنٹیکٹ جو ہے قائم کر، ربط کو قائم کر، اسی کا ہو کر رہ، اسی کا ہو کر مر۔ میرے رسول نے فرمایا، اے ابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے ابن آدم، یہ پہلا سبب ہے جو مغفرت اور معافی کا سبب ہے۔ ابن آدم، تو اگر زمین آسمان کے خلا کے مطابق خطائیں لے کر آتا ہے، گناہ لے کر آتا ہے، مالک کے سامنے آ کر رو دیتا ہے، اس حال میں کہ تم نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس حال میں کہ تم نے کسی کے در پہ سر کو ٹیکا نہیں ہے، اس حال میں کہ تم نے اسی کے علاوہ کسی کے نام کی غیر نظر و نیاز نہیں دی ہے، اس حال میں تو آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرے زمین آسمان کے گناہوں کو میں معاف فرما دیتا ہوں، میں اس کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں۔ وہ اتنا غفور رحیم ہے کہ کتے کو پانی پلانے والی رقاصہ کو معاف کر دیتا ہے، میں اس کے عزیز الانتقام کو دیکھتا ہوں، ان بطش ربک لشدید کی پکڑ کو دیکھتا ہوں، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج اور زکات کرنے والی، زکات ادا کرنے والی، وہ اچھے اخلاق کی صورتحال پیش کرنے والی ایک بلی کو باندھ کر مارتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس بلی کے مارنے کی وجہ سے اس کو جہنم نصیب کرتے ہیں۔ یہ اس کی عزیز الانتقام ہے، یہ اس کی پکڑ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی پکڑ سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وہ محروم ہے مغفرت سے، وہ محروم ہے معافی سے جو شرک کرنے والا ہے، سمجھے؟ وہ محروم ہے جنت سے جو شرک کرنے والا ہے، وہ محروم ہے اس معافی سے جو منافقت کرنے والا ہے۔ رسول کے نام عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے معافی نامہ پیش کرتے ہیں، اس کے لیے معافی کی اپیل کرتے ہیں، فرمایا اے اللہ کے رسول، اے ایمان والو، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے پہ بھی نہ کھڑا ہوا کر، اس کی قبر پہ بھی معافی کی طلبگار بن کر اپیل نہ کیا کر۔ منافقت کی موت مرنے والا، منافق مرنے والا دھڑا کرتا ہے، بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، خلاف وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کی ایمان رکھیو خیانت کرتا ہے، یہ منافقت کی علامات ہیں۔ تیرا ہو تو تیرا کہتا ہے میں تیرا ہوں، اس کے پاس جائے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں، اس کے ساتھ تو میں مذاق ٹھنڈا کرتا ہوں۔ یہ منافقوں میں منافقت کرنے والا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، منافقت کرنے والا چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کی معافی نہیں ہے۔ مواحد بن جا، مخلص ہو جا، آج کے بعد یہ عزم کر کہ ساری زندگی توحید پہ دوام رہے گا، ساری زندگی جس طرح میں نے رمضان کا قیام روزے رکھے، ساری زندگی توحید پہ دوام ہمیشہ رہے گی، مخلص بن کر رہوں گا، مخلص جیوں گا، مخلصانہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش آؤں گا، تو تیری معافی ہے، ورنہ انجام تو نے سن ہی لیا ہے۔ حضرت ذی وقار پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء
یہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے، اس کے آسمان تک گناہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے بندہ میرے ساتھ میرے پاس آئے۔ اللہ شیطان نے کہا تھا تجھے تیری عزت کی قسم، تیرے بلند ہونے کے مقام کی قسم، میں ان کو برگلاؤں گا، معافی سے پیچھے رکھوں گا۔ مالک فرماتے ہیں مجھے میرے رب ہونے کی قسم، مجھے میرے بلند ہونے کی قسم، میرے خدا ہونے کی قسم، بندہ ہو میرے در پہ آ جائے مخلص بن کر، میں اسے معاف نہ کروں تو مجھے خدا کون کہے گا؟ وہ رحم کرتا ہے مالک، وہ بہانے بناتا ہے مالک، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو معاف کر دوں، پکارے لگاتا ہے مالک، ہے کوئی معافی کا طلبگار میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بھیک مانگنے والا میں اس کی بھیک اس کو دے دوں۔ میں غنی ہوں، میں غفور، میں غفار ہوں، میں تواب اور رحیم ہوں، مجھ سے کوئی آئے معافی کا طلبگار بن کر، لیکن شرط یہ ہے کہ چوتھا پیغام ہے وہ خشیت الہی لے کر آئے۔ معافی کا طلبگار بننا ہے تو خشیت الہی کو پیدا کر اپنے دل میں، دن ہو یا رات ہو، محفل ہو یا تنہائی ہو، گھر میں ہو یا مکان میں یا دکان میں یا کسی کونے میں ہو، تجھے یہ خیال ہونا چاہیے دنیا تو نہیں دیکھتی میرا مالک دیکھتا ہے، دنیا تو نہیں دیکھتی میرا مالک دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے والوں انما تنذر من اتبع الذکر من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم۔ ڈر جا، خشیت الہی اختیار کر جا، جہنم سے بھی آزادی، جنت میں بھی داخلہ، معافی بھی مل گئی، جس کو معافی ملی ہے جہنم سے آزادی مل گئی، اور جس کو معافی ملی ہے جنت میں داخلہ مل گیا۔ کتنا ہی آسان نسخہ ہے، خشیت الہی تو پیدا کر۔ مالک عزت و جمال فرماتے ہیں اس کو مغفرت کی بشارت دے دو، مغفرت کی بشارت ہی نہیں وَأَجْرٍ کریم، اس کو عزت والا اجر دے دو۔ اکرامیہ، میرے پاس مہمان آتا ہے میں اس کا اکرام کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، سوئے نہیں سنی، سونے والی بات نہیں، اس کو جگا دیجیے، اس کو جگا دیجیے، سامنے آ جائیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خشیت الہی کی وجہ سے تو آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اس آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا، ناراضگی ٹھنڈی۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اتق اللہ حیث ما کنتم واتقی السیئۃ الحسنہ، اللہ سے تو ڈر جائے گا جہاں کہیں ہوگا، تو ڈر کر زندگی بسر کرے گا، میرا مالک تیری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آسان نسخہ ہے نا خشیت الہی کا، آسان نسخہ ہے نا خشیت الہی کو دل میں جگہ دینا۔ حضرات میرے معاشرے کے 100% لوگ، 100 میں سے 50% لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو رشوت لیتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو یتیم کا مال کھا جائے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ میں کس کا نام لوں، اتنے ہی جرم کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈرنے والا تو بن جا۔ مالک عرض و سما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں، مالک عرض و سما کا قرآن بھی بشارت سے دیتا ہوا نظر آتا ہے، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ تجھے بشارت ہے مغفرت کی، تجھے سرٹیفکیٹ ملے گا، مغفرت کا ملے گا، تجھے ٹکٹ ملے گا، ویزا ملے گا، جنت کا ملے گا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ شرط یہ ہے کہ معافی کا طلبگار خشیت الہی کو جگہ دینے والا، اللہ مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بنا۔ حضرات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے بیان کیا، بندہ مرتا ہے بچوں کو جمع کرتا ہے، بندہ مرتا ہے بچوں کو جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے جلا دینا، میری راک کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ ساری زندگی میں نے پاپ کیے، سفید بال ہو گئے،
پاپ کرتے کرتے 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے. آج مجھے ڈر آ گیا ہے اس مالک کا، میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا. آج مجھے ڈر آ گیا ہے اس مالک کا، میں تجھ سے کیا منہ دکھاؤں گا. میرا مالک مجھ سے پوچھ لے، میں نے تجھے عمر دی تھی کہاں ضائع کر کے آیا ہے، میں نے تجھے انعامات دی تھی کہاں ضائع کر کے آیا، میں نے تیری عزت کی تھی، تجھے اکرام سے نوازا تھا. اللہ بلّہ تقریبون الجتیم، تو نے یتیم کو دھکے دیے، اس کی عزت نہیں کی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو نے مسکین کو رغبت نہیں دی دلائی کھانے کھلانے کے لیے، تو نے فطرانہ اعلان نہیں کیا، تو نے ان کو اپنی عید میں شامل نہیں کیا. میں تیرا عزت احترام کیسے کروں، میں کیا منہ دکھاؤں گا. ایک دن ڈر آتا ہے. پوچھا جاتا ہے کیوں ہواؤں میں اڑ گیا، کیوں راکھ بن گیا؟ تو اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ڈر کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے. فغفر له عند ذلك، اس کا آخری وقت میں ڈرنا، آخری وقت میں توبہ کرنا. فغفر له، میں نے جاؤ اس کو معاف کر دیا ہے. حضرات ایسا بندہ جب اختیار کرتا ہے نا تو فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں رحمت اور مغفرت کرتے ہیں. اللہ مغفر خواہ، اللہ ان کو معاف کر دے، یہ بڑے ہی عزیز بندے ہیں. اللہ مرحم، اللہ ان پہ رحم کر، یہ بڑے ہی بڑے عزت والے بندے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا. یہ سورہ غافر سورہ مومن 15 اور اللہ رب العزت 24 پارے میں فرماتے ہیں یہ اپیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ ان بندوں کو معاف کر دے. اور حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ان کا عزم فإنهم عباد، اللہ ان کو اگر تو عذاب دے گا تو تیرے یہ بندے ہیں. وَإِن تغفر لهم، اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کو رحمت میں لپیٹ دیتا ہے اور جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے تو انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا ہی عزتوں کا مالک ہے، تو بڑا ہی حکمتوں والا رب ہے. میری اور آپ کی یہی طرف ہونی چاہیے کہ میں جاؤں اللہ سے ڈر کر جاؤں. یہ صحیح الجامع کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے. 965 نمبر جو بندہ کہتا تھا راگ میں اڑا دوں تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. حضرات ذی وقار 5واں کام جو چاہتا ہے کہ میں معافی کا طلبگار بن جاؤں، اللہ مجھے معاف کر دے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، جہنم سے آزادی دے دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ 5واں سبب ہے مغفرت کا. رسالت پہ یقین کرنے والا تو بن جا، کہہ کہ محمد رسول اللہ میرے رسول ہیں. جو رسول اللہ کا فرمان اس کے تابع میں ہوں، جو پیارے رسول نے کہا میں وہی مانوں گا، جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤں گا. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. تیرا یہ عمل بن جائے، تیرا یہ رویہ بن جائے، تیرا یہ انداز بن جائے تو تجھے اللہ رب العزت معافی دے دیتے ہیں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرمائیں گے اے ابن آدم تو کلمہ پڑھتا ہے ما من نفس تموت، اور کلمہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیتا ہے. اللہ نے 28 حروف تہجی دیے ہیں نا، ان میں سے 14 نقطوں والے ہیں، 14 بغیر نقطوں کے ہیں. اور اللہ نے جو کلمے کے لیے شہادت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو حروف لیے ہیں وہ بغیر نقطے کے ہیں، ان کی اہمیت زیادہ ہے. وہ 12 حروف جو بغیر نقطے کے لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ میں آتے ہیں. یہ بندہ سچے دل سے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، یہ سچے دل سے اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے. میرے رسول نے فرمایا کہ قلب مومن، اس کا دل اس کا قلب مومن بن جاتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. معافی کا طلبگار اسلام قبول کرنے والا اسلام قبول کرتا ہے. معافی کا بہانہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے. ایک مالک کیسے معاف فرماتے ہیں؟ اس نے اسلام قبول کیا ہے. کہنے والا کہتا ہے اسلام سے قبل بہت گناہ کیے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، شرابیں بہت زیادہ پی ہیں، میں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے. اللہ کے رسول یہ گناہوں کو کیا ہوگا؟ کیا میرا محاسبہ ہوگا؟ میرا حساب و کتاب ہوگا؟ اسلام کی دولت کو تو نے قبول کیا ہے، اللہ نے اسلام کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں، رسول کی رسالت کے صحیح معنوں میں اللہ یقین کرنے والا بنا.
حضرات چھٹا سبب مغفرت کا توبہ ہے. جو توبہ کرتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال کو خطاؤں سے صاف کرتے ہیں. توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ عمل صالح کو اختیار کرے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. میرے رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں توبہ کرنے والا، حمد بیان کرنے والا، صبح و شام اذکار کرنے والا، اللہ کی توحید کے علم بردار کرنے والا، علم کو بلند کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا، سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، ان کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، ان کو مغفرت کی بشارت دے دی جائے. حضرات میں بشارت دے سکتا ہوں دعوے کے ساتھ جنہوں نے رمضان کا قیام کیا ہے، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، جن کی زندگی میں رمضان المبارک شہر المغفرہ مغفرت کا مہینہ ہے، شروع سے لے کر آخری رمضان تک آج 30 رمضان ہے، جس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے اس کو بشارت ہے مغفرت کی، اس کے لیے جنت ہے، ٹکٹ ہے جنت کا. رسول کائنات نے فرمایا ہے جو عمل کرتا ہے رسول کائنات کے طریق کے مطابق عمل بھی صالح کرتا ہے، اللہ زندگی بھی پکیزہ عطا کرتے ہیں، اللہ اجر بھی عظیم عطا کرتے ہیں، اللہ رزق بھی تکریم والا عطا کرتے ہیں. دیکھیے سورہ فاطر، دیکھیے سورہ طٰہٰ، دیکھیے سورہ نساء، دیکھیے سورہ حدید، دیکھیے سورہ ہود اور دیکھیے سورہ مائدہ. اللہ بے شمار مقامات پر آپ کو رزق کریم کا وعدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو رحمت کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ 5واں اسباب ہے مغفرت کا. اللہ مجھے اور آپ کو اس اسباب کو اختیار کرنے والا بنا. پہلا توحید، دوسرا اللہ کے رسول کی رسالت پہ یقین، تیسرا خشیت الہی، چوتھا توبہ اور 5واں اللہ کے بندوں کو معاف کرنا. جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. حضرات آج کسی کو معافی دینے پہ تیاری نہیں ہے، میں بدلہ لینا ہے اس سے. دکاندار وہ بھی کہتے ہیں اس کو کاٹ دو، معافی نہیں. اور عید کا دن ہے، غریب تیرے پاس آتا ہے، تجھے چاہیے کہ اس کو اپنی عید کی خوشی میں شامل کرے اور اس کو معاف کر دے، اس کو تھوڑے ریٹ پہ لگا دے. ضروری ہے اس کو کاٹنا ہے، وہ جا کر گھر میں پچھتاتا رہے، کہتا رہے کہ اچھا کیا تھا مسلمان کے پاس. مسلمانہ تیری کالی مسلمانی ہے، تیری ہر کام کے اندر بے ایمانی ہے. مسلمان بن، صحیح معنوں میں مسلمان بنو گے، اسلام والے بنو گے، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. حضرات تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. میں تیری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، تجھے بخشش کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. شرط یہ ہے اللہ سے ڈر جا. میری نظر میں، میرے رسول کی نظر میں، میرے اسلاف کی نظر میں، میرے رب کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں. جو مالدار ہے، شہرت والا ہے، جو جس کے لباس جو ہے وہ اچھا ہے، پوشاک اچھی پہنتا ہے، خوشبو اچھی لگاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. رسول کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اسلاف کی نظر میں، حتیٰ کہ نیک لوگوں کی نظر میں. اور میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو اور تم کو مخاطب کر کے، میری اور آپ کی نظر میں وہی معزز اکرام اور احترام کے لائق ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت ذی وقار جو چاہتا ہے کہ میں معافی کا طلبگار بن جاؤں، اس کو 7واں سبب اختیار کرنا چاہیے جو احترام مصطفیٰ کو اختیار کرتا ہے. کہنے والا کہتا ہے میری آواز بلند ہے، ثابت بن قیس اس کا نام ہے، قرآن آتا ہے. جو اللہ کے رسول کا احترام اکرام نہیں کرتا، ذات کا بات کا احترام اکرام نہیں کرتا، اس کے سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور اس کی نیکی کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کی معافی نہیں ہے. اللہ میری آواز تو بلند ہے، میں احترام مصطفیٰ سے نکل چکا ہوں، اپنے آپ کو باندھتا ہوں. اللہ کا قرآن آتا ہے ان
ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللہ نے تو ان کا امتحان لیا تھا صرف تقوی کے لیے. لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ نے اصحاب رسول کے لیے. احترام مصطفیٰ کو جو برقرار رکھتا ہے اس کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے. 7واں سبق مصطفیٰ کے فرمان کا احترام کیا کر. جو تجھے کہہ دیا جائے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے، بغیر تکبیر کے ہے اور اس میں اذان نہیں، سمجھا کر کے واقعی بغیر تکبیر کے ہے، بغیر اذان کے ہے. تجھے کہہ دیا جائے کہ عید کی نماز سے قبل میٹھی چیز کھا کے آنا ہے، تجھے کھانا پڑے گی. تجھے کہہ دیا جائے رسول کائنات کا فرمان ہے کہ تو ایک راستے میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے پھر دوسرا راستہ بدل کے جاتا ہے، مجھے مان لینا چاہیے. احترام مصطفیٰ اس بات میں ہے کہ جو رسول کا فرمان آ جائے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا نہ کروں بلکہ اپنے آپ کو جھکا دوں، تو پھر ہی اللہ رب العزت ہمیں مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے. 8واں سبق زبان کی حفاظت کیا کر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. سیدھی سیدھی بات کیا کر، اس میں کجی نہ رکھا کر، اس میں ٹیڑھ پن نہ رکھا کر. دکانداری ہو اس میں بھی کوئی پردہ حائل نہ کیا کر کہ میں اس کو ایسے ورگلا لوں اور اس سے ایسے پیسے چھاپ لوں. سیدھی سیدھی بات کر لیا کر. جب اس سے سیدھی بات پوچھی جائے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تیرے اعمال کی اصلاح کی جائے گی، تیرے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. لہم مغفرہ، تیرے لیے مغفرت کا اور سرٹیفکیٹ ہے جنت کا. لہم مغفرۃ واجر عظیم ویغفر لکم ذنوبکم، حتیٰ کہ تیری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیا جائے گا. 9واں سبق معافی کا طلبگار ہے تو. صحیح الجامع کی 528 نمبر حدیث ہے، میں اللہ کے رسول مہر ہوں 5 دفعہ غسل کروں کیا گناہ محل کچھ باقی رہتی؟ جی نہیں رہتی. رمضان کا یہ پیغام ہے. رمضان 20 روزے ہیں، 29 نہیں ہیں. ساری زندگی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تیرا یہ یقین ہونا چاہیے مجھے موت آ سکتی ہے، موت سے قبل میری نماز ہو، میری نماز میں ہی مجھے موت آئے، میری حالت ہو تو سجدے کی ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں اس وقت تک اللہ کی عبادت کروں گا جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی. یہ دوام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے. رمضان ہمیں یہ پیغام الوداعی دے کے جا رہا ہے. معاف کر دے یا رب، معاف کر دے یا رب، باطن کو صاف کر دے یا رب. دل چوٹ کھا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح 5 وقت کی نماز پڑھ. جیسا غسل کرتا ہے تو جسم پہ میل کچیل باقی نہیں. نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہتا ہے حد نافذ ہو گئی ہے، زنا کر کے آیا ہوں. اصلی کا معنی تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی ہاں پڑھی ہے. دوسری دفعہ پھر آ گیا. ان کو شوق تھا نا توبہ کا، ان کو شوق تھا جنت میں جانے کا. اللہ دنیا میں سزا دے دے، جہنم کی سزا ہم جھیل نہیں سکتے. اللہ ہمارے لیے اسی رمضان کو ذریعہ نجات بنا دے، رحمت کا پیغام بنا دے. کہا اللہ کے رسول نماز پڑھی ہے، کہا نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ صاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھ پہ حق نافذ کی جائے، میں حق کے قابل ہوں. میں نے جرم کیا ہے، میں نے جرم کیا ہے، میری سزا مجھے ملنی چاہیے. من توضأ احسن الوضوء، یہ وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، خرجت خطایا، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اللہ اس پانی کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر. تو وضو کرنے والا تو بن، صحیح معنوں میں بن. تو دعا کرتا ہے وضو کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنی من التوابین. رسول کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل. حضرات یہ رسول کائنات نے فرمایا وضو کرتے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے.
وضو مکمل کرتا ہے فَيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، پھر اچھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اسی نماز 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے غفر اللہ، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نماز، یہ نماز رسول کی سنت کے مطابق ادا کرتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نماز میں فاتحہ نہیں، فاتحہ پڑھتا ہے آمین کہہ دیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین اگر مل جائے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہ 15واں سبب ہے مغفرت کا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے۔ حضرات آمین کہہ کر دیکھیے، وضو کر کے دیکھیے، مسجد میں آ کے دیکھیے، توحید پہ دوام اختیار کیجیے، خشیت الہی کو پیدا کیجیے۔ مسلمان عورت، مسلمان مرد، مسلمان عورت، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح جان کرنے والے مرد اور مسلمان عورتیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 بشارت دیتی ہے لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے والا بنا۔ کتنی جلدی مغفرت، فرمایا ملنے والے ملتے ہیں، آپس میں سلام کرتے ہیں جب تک یہ جدا نہیں ہوتے، جدا ہونے سے پہلے اللہ موت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے قدورت نفرت کو دور فرمائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہم نے جو اسباب بیان کیے مغفرت کے، اللہ ہم سب کو ان پہ دوام اختیار کرنے والا بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔ عید الفطر کی نماز جامع مسجد قدس کسی مسجد میں 7 بجے ادا کی جائے گی، سبھی شعبوں